بھی انتہائی تعظیم کرنے میں ہو تو اللہ کے لیے سب اور کفر اور شرک کی باتیں ہیں. کسی مخلوق کے سامنے ایسے تعظیم کرنا جو صرف خداوند قدوس کی لائق ہے، یہ سبھی شرک ہے. اب ہمیں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات سنا تھا، ہمارے یہاں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آج سورۃ الصف اللہ رب العزت نے سورۃ الصف کو شروع کیا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. باقی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمان میں یا زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. جو بھی چیزیں آسمان میں ہو یا زمین میں، تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں. اب میرے دوستوں، یہ سورہ مبارکہ یہ نازل سورۃ التغابن کے بعد نازل ہوئی، حالانکہ ترتیب تلاوت کی لحاظ سے اس سے پہلے ہے. اس سورہ مبارکہ کی 14 آیات اور یہ سورہ 231 الفاظ اور 926 حروف پر مشتمل ہے. پچھلے جو سورہ کیا وہ سورۃ الممتحنہ ہے. سورۃ الممتحنہ میں اللہ اور اس کی رسول اور اس کی دین اور اس کی طرف سے آمدہ پروگرام کی دشمنوں سے دوستی کی ممانعت کی گئی. اس واقعہ کی پیش منظر یہ کہ صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کی خاطر کفار مکہ کو مسلمانوں کے راز سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ نے اس زمن میں سخت تنبیہ فرمائے کہ یہ لوگ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، ہمیشہ یہ تمہارے دشمن اور دشمن رہے گا. اگر یہ کبھی تم پر تسلط حاصل ہو گیا تو یہ تمہیں اور تمہارے ایمان کی سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. پھر فرمایا کہ غیر حربی کافروں سے تو احسان کیا جا سکتا ہے، جو جنگ نہیں لڑنے والے، جنگ کرنے والے نہیں، ان سے تو احسان کر سکتے ہو، مگر حربی کافر جو تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی دوستی نہیں ہو سکتی. اب یہ سورہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہیں، اسلام کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے تاکہ اس فتنہ کو مکمل طور پر ختم کیا جائے. گویا اس سورہ میں جان بازی اور سرفرازی کا حکم دیا گیا ہے. سورت کا آغاز توحید سے شروع ہوتا ہے میرے دوستوں، جو دین کے بنیادی جڑ ہے، جس کے ذریعے انسانی فکر صحیح ہوتی، انسانی فکر تصور ان کی صحیح ہوتی. اس کی وجہ سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے. اگر توحید میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا، کوئی نیکی قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، باقی بیان کرتی ہے جو مخلوق کی آسمانوں میں اور زمین میں. تسبیح کا معنی تنزیہ نہ، اور مطلب یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی شرک، کمزوری، عیب اور احتیاط سے پاک ہے. یہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ بولتے ہیں تو اس میں یہ سارے حقیقت آ جاتی ہیں کہ اللہ تمام تر
شرک سے پاک ہے، اللہ تمام تر عیبی سے پاک ہے، اللہ کی ذات تمام تر کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات تمام احتیاط سے پاک پاکیزہ ہے۔ اور علم عقائد والے بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مراد ایک ایسی ذات ہے جو ازلی ہے، ابدی قائم ہے، جو قائم اور دائم ہے، اور اس کا وجود بذات ہی وہ تمام صفات کمال کی جانے ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے یا سبح للہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ذات خدا بندی تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ بھائی کوئی اللہ کی ذات میں شریک بناتا ہے کہ کوئی صفات میں، کوئی عبادت میں، کوئی نظر نیاز میں، کہ اللہ تو بنیاد ہے، ان کے نام میں نظر تو ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ میرے دوستوں وہ اللہ بنیاد ہے، کہا کہ ان کے نام پر نیاز نہیں۔ میرے دوستوں سب کچھ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کے نام میں، عبادت ہو تو اللہ کی، صفات میں اللہ کی صفات میں، عبادت میں کوئی نظر نیاز میں ہو تو اللہ کے لیے، کوئی نام رکھنے میں ہو اللہ کے لیے، کوئی دعائی دینے میں ہو تو اللہ کے لیے، کوئی پکارنے میں ہو تو اللہ کے لیے، کوئی انتہائی تعظیم کرنے میں ہو تو اللہ کے لیے۔ سب اور کفر اور شرک کی باتیں ہیں۔ کسی مخلوق کے سامنے ایسے تعظیم کرنا جو صرف خدا بند قدوس کی لائق ہے، یہ صرف شرک ہے۔ اب ہمیں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات سنا تھا، ہمارے یہاں افسر ہے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کہا کہ بولی لوگ آپ نے جو پیر صاحب آتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھو دی اور اس کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں بکتا ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ پیر صاحب ہے، پیر صاحب نے کسی چیز میں ہاتھ لگا دیا لوکی، کہا کہ یہ لوکی ان کو اللہ کے نام پہ دے دی کسی نے، اب پیر صاحب کو پیش کیا، پیر صاحب نے اسی لوکی کو اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھنے کے بعد ان کی جو مردہ ان کی ماننے والی کہ اس نے مان لیا کہ بھائی وہ کروڑوں میں لینے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی وضو کی پانی استعمال کرنا ہے، نعوذ باللہ، وضو کی پانی وہ تو ناپاک ہو گئی، اب ان کی وضو کی پانی پینے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ تو اتنا نہ مانو کہ جیسے تم شرک میں پہنچ جاؤ۔ اللہ کو یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العزت تمام تر چیزوں سے پاک، تمام شریکوں سے اللہ پاک ہے، تمام عیبوں سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اللہ رب العزت تاکہ وہ ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ میرے دوستوں اسی کے لیے ہے سب کچھ،